السلام علیکم۔ آج ہم چارلس ڈکنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی بایوگرافی کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے، وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی، ان کی شخصیت کیسی تھی، کس طرح کے حالات سے وہ گزرے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی منزل تک پہنچے ہیں اور ایک لکھاری بنے ہیں۔ چارلس ڈکنس ایک برطانوی ناول نگار، صحافی، ایڈیٹر اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ سماج پر گہری نظر رکھنے والی ایک حساس شخصیت تھے۔ انہوں نے اولیور ٹویسٹ، اے کرسمس کیرول، نیکولس نیکلبے، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، اے ٹیل آف ٹو سٹیز، گریٹ ایکسپیکٹیشن جیسے معروف کلاسک ناول لکھے، جو آج بھی ہمارے کیمبرج نظام تعلیم کا حصہ ہیں۔ چارلس ڈکنس کو 19ویں صدی کا ایک اہم اور بااثر ادیب جانا جاتا ہے۔ ان کی نگارشات کا ایک زمانہ اس لیے بھی متعارف ہے کہ انہوں نے اپنے وکٹورین دور کی ایک مکمل تصویر پیش کی، جو معاشرتی تبدیلی لانے میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ چارلس ڈکنس کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیم۔ بات کریں اگر ہم چارلس ڈکنس کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں، تو چارلس ڈکنس نے 7 فروری 1812 کو انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹس ماؤتھ میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد جان ڈکنس بحریہ میں ایک کلرک تھے، دولت مند ہونے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ چارلس کی والدہ الزبتھ بیرو تدریس کے شعبے سے منسلک تھی اور اسکول ڈائریکٹرز بننے کی خواہش مند تھی۔ والدین کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ خاندان قسم پرسی کے حالات سے باہر نہ آ سکا، یعنی کہ غربت کے حالات سے لڑ رہا تھا لیکن باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ تاہم اس کے باوجود وہ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1816 میں یہ خاندان کینٹ میں منتقل ہو گیا، جہاں نوجوان ڈکنس اور اس کے بہن بھائی دیہی علاقوں میں گھومنے اور روچسٹر کے پرانے محل کو کھوجنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ 1822 میں ڈکنس خاندان لندن کے ایک غریب محلے کیمڈن ٹاؤن چلا گیا۔ تب اس خاندان کی مالی حالت سنگین ہو گئی تھی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جان کے والد جان ڈکنس کو قرض کی مد میں حاصل کردہ رقم فضول کاموں میں اڑانے کی عادت تھی۔ آخر کار جان ڈکنس کے والد جان کو 1824 میں قرض واپس نہ دینے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا۔ اس وقت چارلس ڈکنس کی عمر 12 سال تھی۔ اپنے والد کے جیل جانے کے بعد چارلس کو دریائے ٹیمز کے ساتھ جوتوں کو سیاہ کرنے والی فیکٹری میں ملازمت کرنے کی خاطر اسکول چھوڑنا پڑا۔ سیاہ دھوئیں بھری اس فیکٹری میں چارلس ڈکنس کا کام آتش دان کو صاف کرنے والے برتن پر بلیکنگ کا لیبل لگانا تھا اور انہیں اس کا 6 شلنگ معاوضہ ملتا تھا۔ اس عمر میں اس سے بڑھ کر وہ اپنے خاندان کی مدد ہی کیا کر سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے چارلس ڈکنس نے اپنے بچپن کو الوداع کہا اور کم عمری میں ہی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیا۔ چارلس کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے بڑوں نے ان کا خیال رکھنے کے بجائے انہیں بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ احساس ساری زندگی ان کو کچوکے لگاتا رہا، جو کہ ان کی تحریروں میں بھی جھلکتا ہے۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے چارلس ڈکنس جس جبر استحصال سے گزرے، وہ آپ کو ان کی کتاب اولیور ٹویسٹ میں نظر آئے گا۔ اسی طرح مزدور بچوں کے احساسات کی جھلک ہمیں ڈیوڈ کاپرفیلڈ میں نظر آتی ہے، جبکہ کرسمس کیرول میں آپ امیر و غریب کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ چارلس ڈکنس کے ساتھ زندگی نے عجیب کھیل کھیلا۔ چارلس کے والد نے خاندانی جائیداد بیچ کر اپنے سارے قرض ادا کیے اور چارلس کو اسکول واپس جانے کی اجازت دے دی۔
چارلس ڈکنس کی زندگی میں سکون آ گیا اور وہ ذوق و شوق سے پڑھنے لگے، لیکن جب چارلس ڈکنس 15 سال کے ہوئے تو انہیں حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے ایک بار پھر اسکول چھوڑنا پڑ گیا اور اپنے خاندان کی آمدنی کا ذریعہ بننے کے لیے ایک دفتر میں آفس بوائے کی حیثیت سے ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ یہی ملازمت ان کے کیریئر کا اہم موڑ بن گئی۔ چارلس نے لکھنا شروع کر دیا اور اسے ہی اپنے کیریئر بنا لیا۔ دور حاضر کے مورخین و مصنفین نے ادب کے حوالے سے چارلس ڈکنس کو پہلی عالمی شخصیت گردانا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق کردہ نقاشات کا ترجمہ تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ ان کی کتابوں میں تخلیق کردہ کردار آج بھی دنیا بھر میں نظر آتے ہیں، جن کا تعارف چارلس ڈکنس نے 170 سال پہلے دنیا سے کروا دیا تھا۔ چارلس ڈکنس کی سوانح حیات لکھنے والے کلیئر ٹالمیلین کہتے ہیں کہ چارلس ڈکنس کی معاشرتی تصویر کشی آج بھی ان کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ وہی امیر و غریب میں پایا جانے والا فرق، سرکاری معاملات میں بدعنوان افراد کی موجودگی، اراکین پارلیمنٹ کی ریشہ دوانیاں اور اسی قسم کی دیگر سماجی برائیاں آج کے دور میں بھی انسانوں کے ساتھ سائے کی طرح متحرک ہیں۔ ان تمام کی نشاندہی اور احاطہ چارلس ڈکنس نے انتہائی مہارت سے بہت عرصے پہلے ہی اپنی تحریروں میں کر دیا تھا۔ 9 جون 1870 کو یہ عظیم شخصیت ہمیں داغ مفارقت دے گئی۔ 2012 میں چارلس کی 200ویں سالگرہ پر برطانیہ میں شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ برطانوی محکمہ ڈاک نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے اور اس سال ان کے ناول پر مبنی فلم گریٹ ایکسپیکٹیشن بھی ریلیز کی گئی۔ آئی ہوپ آپ کو چارلس ڈکنس کی شخصیت کو جانتے ہوئے اور ان کے حالات کو جانتے ہوئے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹرگل کی اپنی لائف میں اور کس طرح سے ان کے کیریئر کا آغاز ہوا اور کس طرح سے انہوں نے 170 سال پہلے ہی دنیا کو وہ تمام حالات اور معاملات کو متعارف کرایا جو اس دور میں تھے اور آج بھی ہیں۔ اس کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔